الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ نے اشتہار میں پڑھ لیا ہوگا کہ آج کی مجلس کا موضوع ہے اسلام کا نظام وراثت. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے. صرف نماز روزہ ذکر اذکار حج زکوٰۃ کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ ہمیں کس طرح سے مالی حقوق ادا کرنے ہیں یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے. کیسے بیوی بچوں کے حقوق بجا لانے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا کیسا کردار ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں، ان کو بجا لانا بھی دین کا ایک اہم جزء اور ایک اہم حصہ ہے. آدمی جب زندہ رہتا ہے تو اسے اپنے مال کے اوپر تصرف کا پورا حق حاصل ہے. وہ جو چاہے اس میں خرچ کر سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیر کی جگہوں میں لگا سکتا ہے. لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا کرنے کے بعد تمہارے مال میں سب سے زیادہ حق تمہارے بال بچوں کا ہے جو تمہاری زیر نگرانی پرورش پا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنا مال ان پر خرچ کرو. جو بیوی کا نفقہ تم پر واجب ہے وہ اس کو ادا کرو. جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. یہ بھی صدقے کا ثواب ان میں ملتا ہے، بلکہ زیادہ ملتا ہے. کسی آدمی کے پاس مال ہو اور اس کے بچے محتاج ہوں، بھوکے پیاسے ہوں،
ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہ ہوں، سردی گرمی کا انتظام نہ ہو، اور وہ مالدار آدمی ان بچوں پر خرچ کرنے کے بجائے مسجد میں خرچ کرے، مدرسے میں خرچ کرے، دوسروں پر خرچ کرے، تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے تم زندہ ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، مال بچے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ اور ایک اور خاص ہدایت ہے جو سب بھائی بہنوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے، اور بہت اہم ہدایت ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ زندگی میں جب بچوں میں کوئی چیز تقسیم کریں تو سب کو برابر برابر دیں، حتیٰ کہ لڑکی کو بھی اتنا ہی دیں جتنا لڑکے کو دے رہے ہیں۔ 5 بچے ہیں، 3 لڑکے 2 لڑکیاں اور 100 روپے ہیں، تو 20-20 روپے 5 کو بانٹ دیں، برابر دیں۔ یہ نہیں کہ ایک کو 50 دے دیے، بقیہ کو 10-10 پہ ٹرخا دیا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے نعمان اس کا نام ہے، اس کو آپ یہ زمین دے دیجئے، اس کے نام کر دیجئے، اور میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک پیغمبر علیہ السلام کے پاس جا کر آپ ان سے تصدیق نہ کرا لیں، گویا رجسٹرڈ جب ہوگا۔ چنانچہ یہ اپنے بیٹے کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے یہ جائیداد دے دو، باغ دے دو، تو آپ اس پہ گواہ بن جائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہ ہاں اور بھی ہیں۔ کہ تم نے سب کو اتنی اتنی جائیداد سب کو دی ہے؟ کہ نہیں، اوروں کو تو نہیں دی۔ فرمایا لا اشہد علی جوری، اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا، چلے جاؤ یہاں سے، سب کو دینا ہو تو دو، نہیں تو اپنے پاس رکھو۔ کیا وجہ ہے؟ اگر ماں باپ کسی اولاد کو زیادہ دیں اور دوسروں کو کم دیں تو ماں باپ کی زندگی ہی میں ان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھائی برداشت نہیں کرتا کہ ابا جو ہے اسے زیادہ دے دیں، اسے کم دے دیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ان کے دلوں میں کوئی فرق نہ آئے، اور یہ جب ہوگا جب کہ ماں باپ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے، برابری ہونی چاہیے۔ بہت بڑا حکمت والا یہ پہلو ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ دلائی، تاکہ گھر کا ماحول باہمی محبت کرے، اخوت کرے۔ یہ تو ہے زندگی کا معاملہ۔ اور اگر آدمی انتقال کر جاتا ہے اور مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو شریعت مقدسہ میں باقاعدہ
ہر صورت کے بارے میں تقسیم شرعی کی گئی ہے۔ اولاد موجود ہو تو فلاں کا حصہ اتنا ہے، اولاد نہ ہو تو اتنا حصہ ہے۔ بیوی کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے۔ مثلا خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کا آدھا حصہ ہے بیوی کے مال میں، اور اگر اولاد ہے بیوی سے تو شوہر کا چوتھائی حصہ ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد موجود ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد موجود نہ ہو تو چوتھائی حصہ ملے گا۔ ماں باپ کو اگر اولاد موجود ہے تو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی موجود ہے تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، بھائی موجود نہ ہو تو ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ باقاعدہ ایک لسٹ بن گئی ہے پوری، ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کا حصہ متعین ہے۔ آٹومیٹک جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اور روح قبض ہوئی، ان حصے داروں کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس حصے کو چھین نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی اسے ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں غاصب سمجھا جائے گا، ظالم سمجھا جائے گا۔ تمام حصے داروں کو پورا پورا حق دینا اس آدمی پر جو ذمہ دار ہے لازم ہے۔ اور چونکہ یہ بڑا نازک معاملہ تھا اس لیے قرآن پاک میں صریح آیتیں اس بارے میں اتری ہیں تاکہ کوئی شک شبہ ہی نہ رہے۔ سورہ نساء کا دوسرا رکوع اور سورہ نساء کی آخری آیت وراثت کے موضوع پر نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں وراثت کے متعلق بہت ظالمانہ طریقہ جاری تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد جو بیٹا زیادہ طاقتور ہوتا وہ باپ کی ساری چیزوں کو ہڑپ لیتا تھا، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی نہیں دیتا تھا، وہ یتیم بیچارے تڑپتے رہتے تھے، اور یہ ان پر ظالم اور غاصب بن کر کے رہتا تھا، بے رحم بن کر کے رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، پیسہ نہیں کھا رہے، جائیداد نہیں لے رہے، آگ بھر رہے ہیں، آگ، اور ان قریب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں تو چودھری بنے ہوئے ہو، جابر و ظالم بنے ہوئے ہو، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے دربار میں بھی جانا پڑے گا۔ اگر ان بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا تو گردن نہ پے گی، ہوش میں رہو۔ یہ قرآن کریم کی صاف صریح تنبیہ ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں
جس کا ڈنڈا بس اسی کا قبضہ، یہ شکل تھی۔ اسلام نے اس ظالمانہ طریقے کو آ کر ختم کیا اور پوری فہرست رشتہ داروں کی جو مستحق ہوتے ہیں، باقاعدہ قرآن پاک میں اس کی تفصیل نازل ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہو گیا انتقال۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، مال اچھا خاصا تھا، تو جو ان کے بھائی تھے انہوں نے ان کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور زمانے جاہلیت کے مطابق کہ بھئی یہ بیٹیاں ہیں، ان کا تو کوئی حق ہی نہیں، ہم حقدار ہیں۔ تو جو ان بیٹیوں کی ماں تھی وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ حضرت یہ ہماری بچیاں ہیں، سعد ابن الربیع کا انتقال ہو چکا، ان بچیوں کے چچاؤں نے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا، اب ان بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ یہ بیچاری بے سہارا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس موقع پر آیات میراث نازل ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان بچیوں کو اپنے باپ کے مال میں 2/3 کا حق حاصل ہے، یعنی 66% کی یہ حقدار ہے، اور ان کی جو ماں ہے، جو بیوی ہے، 8ویں حصے کی وہ حقدار ہے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس مال میں سے تم لوگ لے سکتے ہو چچا۔ گویا 24 حصوں میں پورا ترکہ بٹے گا، 16 حصے لڑکیوں کو ملیں گے، 3 حصے ماں کو ملیں گے، اور 5 جو بچیں گے 24 میں سے وہ چچاؤں کو ملیں گے۔ کتنا عادلانہ منصفانہ فیصلہ فرمایا۔ تو یہ نہیں کہ بس لڑکوں کو دے دیا جائے اور لڑکیوں کو اور بہنوں کو محروم کر دیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسی تفصیل ہے اور ایسے مضبوط اور مستحکم اصول ہیں میراث کے کہ آپ دارالفتہ میں کتنے ہی الجھا ہوا میراث کا مسئلہ لے کر کے جائیں، وہ کاغذ پر پورا نقشہ بنا کے دے دیں گے، ایک پائی کا حساب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہمارے یہاں دارالفتہ میں مسائل آتے ہیں، لاکھوں لاکھ حصے نکل کر کے، پھر بھی ہر ایک کا پورا حصہ ایک پائی کا نکل جاتا ہے۔ یہ اسلام کی انصاف پسندی کی بات، اور اسلام نے وراثت کے اندر ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھا کہ بھئی کوئی وارث ضرورت مند ہے تو اسے زیادہ دے دو، کوئی مالدار ہے اسے کم دے دو، یہ معیار نہیں رکھا، کیونکہ یہ جھگڑے کی بات ہے۔ ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے وہ ضرورت مند، اب لڑائی ہوگی، وہ کہے گا میں ضرورت مند ہوں، آپ کہیں گے نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کا جس سے ناپا جا سکے کہ ضرورت، کیونکہ ہر ایک کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ معیار رکھا گیا رشتہ داری میں قرب کو، جو اقرب ترین رشتہ دار ہے وہ مستحق ہے، جو دور ہو جائے وہ مستحق نہیں، یہ پیمانہ رکھا گیا۔ چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، وہ خود نہ لینا چاہیں وہ بات الگ ہے، لیکن دے گی شریعت، سب کو دے گی، برابر دے گی۔ لہذا اگر کسی کے 2 بچے ہیں
اور ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے، دونوں کو برابر ملے گا، محض اس وجہ سے کہ یہ غریب ہے اس کے حق کو ضبط نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ایسے رشتہ دار ہیں جن میں کچھ قریب ہیں کچھ دور کے ہیں، مثلا لڑکا ہے اور پوتا ہے، لڑکا ہے اور بھائی ہے، لڑکا ہے اور چچا ہے، تو لڑکے کی موجودگی میں جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، پوتا محروم ہے، بھائی محروم ہے، چچا محروم ہے، کیونکہ لڑکا موجود ہے۔ اقربیت بنیاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، یہ مال ملے گا اس اقرب شخص کو جو مرد موجود ہے خاندان میں۔ کوئی مفتی کوئی عالم آنکھ بند کر کے اور احادیث اور آیات کو نظر انداز کر کے کسی کا مال تقسیم نہیں کر سکتا ہے، کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی نقشہ بنے گا، اور کوئی مانے یا مانے یا نہ مانے نافذ یہی ہوگا، قابل عمل یہی ہوگا۔ جو اس میں کوتاہی کرے گا، اگر اس نے دنیا میں اس کی معافی تلافی یا ادائیگی نہیں کی تو آخرت میں گردن میں پیٹ، یہ یاد رکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ پوری خوش دلی کے ساتھ وراثت کی تقسیم، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے ہر حالت میں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی نہ تو تکلف کیا جائے نہ دل کے اندر تنگی کی بات۔ آپ دینے کا ارادہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کے لیے راستے کھول دیں۔ کسی دوسرے کے حق پر نظر نہیں ہونی چاہیے، حقداروں کو اس کا حق پہنچنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اور وصیت کا معنی لغوی آتا ہے تاکیدی حکم۔ ہمارا مورث ہمیں کوئی وصیت کر کے جاتا ہے تو ہم اس کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں کہ بھئی ابا نے وصیت کی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ خود وصیت فرما رہے ہیں تو اس سے زیادہ تاکیدی بات اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم بھی 1000 وصیتوں سے بڑھ کر کے ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو اس معیار پر تمہیں تقسیم کرنا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو ایک گہرا ملے گا، یہ پیمانہ بتلا دیا۔ اس حساب سے تقسیم کرو۔ مثلا 2 لڑکے ہیں 1 لڑکی ہے، 5 حصوں میں بانٹ دو مال، 2 لڑکے کو دے دو 1 لڑکی کو دے دو۔ 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں تو 6 میں بانٹ دو، 1 لڑکی کو دے دو 2 لڑکوں کو دے دو، ایسے ہی بڑھتا چلا جائے گا جیسے گھٹ بڑھ جائے۔ اگر مکان ایسا ہے جس میں ہر ایک کو چھوٹا مکان ہے، حصے دار 5 ہیں، اگر ایک کو دیا بھی جائے تو 2 3 گز بیٹھے گا، تو کیا کرنا ہے؟ قیمت لگاؤ یا اسے بیچ ڈالو، جو قیمت آئے اس کو اس کے حساب سے تقسیم کر کے ہر حقدار کو دے دو۔ اگر اس طریقے پر دینے کا اہتمام کیا جائے گا
تو آپ دیکھیں گے کہ خاندانوں میں محبتیں قائم رہیں گی، بھائی بہنوں کے اندر الفتیں بڑھیں گی، تعلق میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 بشارتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، دوسرے یہ کہ عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اور ان رشتہ داروں میں ہماری بہنیں سب سے زیادہ اقرب رشتہ دار ہیں۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھائی اگر بہنوں کی دلداری نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اگر آپ ان کی دلداری نہ کریں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو ماں باپ کے جانے کا صدمہ اور دوسرے بھائی کے ظلم کا صدمہ، وہ بیچاری کیسے جھیلے گی؟ اس کی دلداری کرنی ہے، بلکہ یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ہمیں چاہے تنگی ترشی سے گزر کرنا پڑے، ہماری بہن خوش رہنی چاہیے، اس کے بچے خوش رہنے چاہیے۔ یہ بھائیوں میں جذبہ ہوگا تو محبتیں پروان چڑھیں گی۔ بتائیے چڑھیں گی یا نہیں چڑھیں گی؟ انشاءاللہ۔ اور یہ کچھ نہیں ہے کہ زبردستی ان سے معافی نامہ لکھوا لو، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ یا وہ بیچاری بھائی کا چہرہ دیکھ کر کے کہ منہ پھولا ہوا ہے، رغبت سے بات نہیں ہو رہی، وہ خود ہی کہہ دے کہ مجھے نہیں لینا، اس طرح کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ جبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا جبر کوئی معتبر نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا بنا دیا گیا کہ اگر بہن یا بہنوئی زبان بھی کھول دے کہ جی ہمارا بھی حق ہے تو بھائی صاحب کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ہم سے مانگے گی؟ زبانیں کھل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بھائی کے دل میں سچی اخوت نہیں ہے، یہ مال کا حریص اور لالچی ہے، اسے بہن کے رشتے کا خیال نہیں ہے، اسے اپنے پیسے اور اپنی جائیداد اور اپنے مال کا خیال ہے۔ اسی وجہ سے بہن کے دل سے بھائی کی عظمت نکل جاتی ہے، محبت نکل جاتی ہے۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر اسلامی اصولوں کے مطابق وراثتوں کو تقسیم کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے نصیحت، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں۔